لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برہان بھائی۔ آج کے پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے کھلی تبلیغ۔ آج کا سفر ہم لے چلتے ہیں دعوت سے ہجرت تک۔ غار حرا کی تنہائیوں سے نبوت کا نور پھیل چکا تھا اور اب وقت تھا کہ اس پیغام کو کھلے عام پیش کیا جائے۔ بالکل عبد الرحمن بھائی، اور وہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم آیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کو بلایا۔ تم سوچو، ہر خاندان کا بندہ وہاں جمع تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر میں کہوں کہ دشمن اس پہاڑ کے پیچھے ہیں، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سب نے جواب دیا، ہاں، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہیں سے مکہ کی فضا بدل گئی۔ قریش ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، اپنے بھتیجے کو روکو، مگر ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ قریش نے پھر مجلس شورا بنائی تاکہ حجاج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا جائے۔ لیکن عمر بھائی، مجھے سب سے زیادہ روح پر اثر کرتا ہے دار ارقام کا منظر، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دیتے، ایمان اور صبر سکھاتے۔ ہاں، لیکن ظلم بھی بڑھتا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ نجاشی نے مہاجرین کا خیر مقدم کیا، جبکہ قریش نے وہاں بھی سازش کرنی چاہی۔ اور مجھے یاد ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منظر جب انہوں نے نجاشی کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو نجاشی رو پڑے۔ قریش کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ پھر دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہوئی۔ مکہ میں ظلم ہر طرف پھیل گیا۔ مکہ میں ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز رکھ دی۔ مگر دیکھیے اللہ کی قدرت، اسی وقت اسلام کو دو عظیم سہارا ملے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی شجاعت کے لیے مشہور تھے، اسلام کی روشنی سے روشناس ہوئے۔ اور کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سخت مخالف تھے، قرآن کی تلاوت سے روشن ہو گئے۔ اور پھر قریش نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال، عزت اور تاج کا لالچ رکھا۔ لیکن عبد الرحمن بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم جملہ کہا جو ہمارے لیے مثال بن گیا، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنے پیغام نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب ظلم حد سے بڑھ گیا، ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو جمع کر دیا۔ سب نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا، مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی۔ یہ دور تھا اظہار دعوت، قریش کی سازشیں، ہجرت حبشہ اور اسلام کے نئے قدم۔ کیا یہی مراحل اسلام کے اس سفر کا نئی قوت دیتا گیا؟ اور دوستوں، اگلا منزل ہے شیب ابی طالب اور طائف کا سفر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سفر کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔